دل پہ لکھ لو، زندگی صبر شکر ہی کا نام ہے۔ دیکھیں یہ محفل عرس ہے اور ہم ایک سید فقیر کے آستانے پہ عرس پاک کی محفل پاک میں حاضر خدمت ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ مجھے کیسر شاہ صاحب، تفسیر شاہ صاحب نے یاد کیا اور میں بابا جی سرکار کو اللہ صحت اور سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ زندگی اور صحت اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تندرستی اور صحت جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، صحت اور تندرستی کے ساتھ دوبارہ تمام سادات کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس آستانہ کرم کا فیضان صبح و قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ پتر سارے آمین کیا کرو یار۔ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اچھا میں اپنی یادداشت کو بھی چھوڑتا ہوں، سورہ اعراف سے ایک آیت تلاوت کر لیتے ہیں گفتگو کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْصُصِ الْقَصَصَ۔ محمد جی آپ موسیٰ نبی کی امت کے ولیوں کا ذکر کریں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں فَقْصُصِ الْقَصَصَ۔ اللہ فرما رہا ہے محمد جی آپ نا موسیٰ نبی کی امت کے جو ولی ہیں نا ان کا ذکر کریں۔ نہیں دیکھیں 12:14 کے قریب وقت ہو چکا ہے اور صبح 2 جمعوں کا خطبہ بھی ہے اور پھر ڈیوٹی ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ کریں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی ذکر کی محفلوں کو سجانا اسلام کی شریعت میں شرک نہیں، بدعت نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سیرت بھی ہے۔ اور اس پاک کی محفل ہے، آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، دنیا اسلام تک پچھلی دفعہ کا کئی سال پہلے جو خطاب ہوا اب بھی وہ میری نظروں میں سے گزرتا ہے وہ خطاب۔ قیامت تک کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر جیسی رات کوئی نہیں۔ رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر ہے نص قطعی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ دنیا کے کسی عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں قبلہ کیسے ملی تھی، بتائیں گے کہ مصطفیٰ کی کچہری تھی، صحابہ کی مجلس تھی، عیسیٰ کی امت کے ایک ولی کا ذکر چھڑا تھا۔ عیسیٰ کی امت کے ایک ولی کا ذکر چھڑا تھا، تو وہ ذکر اس منہج پر پہنچا کہ صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہوئیں کہ پروردگار اگر وہ پچھلی امت کے ولیوں کے پاس یہ سٹیمنا تھا عبادت کا تو تیرے نبی کی امت تو کمزور ہے، تو ہم تو اس طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو ایسے عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر کے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرا حبیب تیرے امتی 2 نفل پڑھ لیں گے نا اس رات کو جس رات میں قرآن اترا ہے، تو ہم انہیں وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی اعلیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ پتہ چلا لیلۃ القدر ملی ایک پچھلے نبیوں کے ولی کی بات کے صدقے میں۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، لیلۃ القدر ملی پچھلے انبیاء کے ایک ولی کی بات کے صدقے میں۔ بھئی میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہیں ہوگا میں بات آگے چل نہیں سکتا،
لیلۃ القدر ملتی ہے ولیوں کے ذکر سے. بس اسے آپ نے صبح تسلی سے لنگر شریف کر کے سوچنا ہے کہ اگر عیسیٰ کی امت کے ولی کی بات سے لیلۃ القدر ملتی ہے، مصطفیٰ کے معین الدین کی ذات سے 90 لاکھ کو اسلام نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ والوں کا ذکر، یہ جو محفلیں، یہ عرس، یہ ولیوں کا ذکر، یہ سیدوں کا ذکر. پھر واپس چلتا ہیں سورہ اعراف کی طرف. فَقْصُصِ الْقَصَصَ فَقْصُصِ الْقَصَصَ. اللہ فرماتا ہے محمد جی عیسیٰ کی امت نہیں، اب موسیٰ کی امت کے ولی کا ذکر کرو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی فکر بدلے گی. فکر، سوچ، اندر بدلتا ہے ولیوں کے ذکر سے. ولیوں کے ذکر سے. ایک دفعہ سارا مجمع یہ جملہ بولو قرآن کا، اولیاء اللہ کے ذکر سے نہیں عرش ہوا. اگر آپ کا اندر نہ بدلے اس نشست کے بعد تو پھر نہیں عرش ہوا. وقت ضائع ہوا ہے، سب کچھ ضائع ہوا ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے. لیکن اگر یہاں سے اٹھ کے گھر جانے تک آپ کا اندر بدل گیا ہو تو پھر سوچنا یہ کوئی زیادہ کمال نہیں، یہ تو موسیٰ کے ولیوں سے اندر بدل. یہ ہے عرس. یہ کیا ہے؟ عرس. محفل عرس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آنے والے جیسے آئے ہیں ویسے نہ جائیں، ان کا اندر بدل جائے. اب گفتگو کا آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پروردگار نے 2 امتحان رکھے. اللہ نے بندے کی زندگی میں 2 پرچے رکھے ہیں. کتنے پرچے؟ ہاں، یا تو اللہ کا کسی بندے پر فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے. اور اگر اس پر بندے پر اللہ کا کرم ہو تو وہ فضول نہیں کرم کرتا، وہ بندے کو دے کے اس کو آزما رہا ہے. یہ ہے ایک پوزیشن. دوسری پوزیشن یہ ہے یا کوئی تکلیف، جیسے اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے، پوری امت پریشان ہے، اور اگر تکلیف آئے تو پھر بھی اللہ پاک اس بندے سے امتحان لے رہا ہے. بس فرق یہ ہے جب اللہ کسی بندے پر فضل کرے تو اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جب اللہ پاک کسی بندے پر کوئی تکلیف دیتا ہے، دکھ یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اسی لیے آتی ہے تاکہ قدرت اس بات کی جانچ پڑتال کر لے یہ میرا بندہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آج سید فقیر کے قدموں میں سے سن لو، دل پہ لکھ لو، زندگی صبر شکر ہی کا نام ہے. زندگی صبر اور آپ میں سے ہر بندہ یا تو مقام صبر پر ہے یا مقام شکر پر ہے. اللہ پاک آپ کو کبھی تکلیف نہ آئے، آمین کہنا. کہ وینٹیلیٹر بیڈ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں زندگی کی لائن جو ہے نا وہ ایسے چلتی ہے، ایسے 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 چلتی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. پوری فیملی دعا کر رہی ہوتی ہے اللہ بس ایسے چلتی رہے، ایسے نہ ہو جائے یا ایسے نہ آ جائے، یہ ایسے ہی چلتی رہے، ایسے ایسے. جب بندہ یہاں پہ ہے تو پھر شکر کرے، جب یہاں پہ ہے تو پھر صبر کرے. یار آپ چپ رہ گئے یار. اچھا چلو چھوڑو، ٹھہرو ذرا. سورہ نمل کھول رہا ہوں، 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. 39 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا جی انا آتیکا، اگر آپ اجازت دیں تو میں. آپ نے فرمایا کتنی دیر؟ کہنے لگا جی بھی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے تک آپ کی محفل لگتی ہے دربار.
950 میل کا فاصلہ ہے، آپ مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، ملکہ کا تخت آ جائے گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ میرے گیٹ پر کھڑی ہے، اس کے قدم اٹھانے سے پہلے تخت چاہیے۔ تو مجھے 3 گھنٹوں کا ٹائم لے رہا ہے، یہ تو بہت دیر لگ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ایک بندہ اٹھا، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا عتیقہ، اجازت دیں تو میں۔ حضرت سلیمان اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا جی نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر دیر تو نہیں نہ لگتی، آپ حکم کریں ملکہ کا تخت یہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما، اب مجھے آیت کو آگے پڑھنے دیں۔ اللہ فرماتا ہے فلما رعا مستقرا عندہ، واقعی سلیمان نے جب یوں دیکھا نا تو تخت سامنے تھا۔ تخت حضرت سلیمان کے سامنے، ذرا سارے بولنا، تخت سامنے تھا۔ سلیمان مرید سے دیکھ کے کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی، کاکا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا۔ اللہ وہ زبانیں سلامت رکھے جن کی زبان میں سے فضل نکل رہا ہے، اللہ ان کے 30 گناہ معاف کر رہا ہے، 30 درجے بلند کر رہا ہے، 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا لیبلونی، وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، اب وہ میرا امتحان لے گا۔ اب مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کہا عالم پناہ، اگر اللہ فضل کرے تو بندے کو کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا اشکر، اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے۔ اب سارے بولو جب اللہ فضل کرے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ پاک خوش رکھے آپ سب کو، آپ تک بات پہنچ گئی ہے۔ میں واپس چلتا ہوں سورہ بقرہ کی طرف، 150+ آیت ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، نہیں رک جائیں، وا اور لام ضرور، نون ہم، نبلوکم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے، جو بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، نقص من الاموال مال میں ڈیفیکٹ کے ذریعے، والثمرات اولاد میں پریشانی کے ذریعے، انفس جان، شوگر، دل کا اٹیک، بڑے مسئلے، مالک۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، محمد بادشاہ جو ان تکلیفوں پر صبر کا ول سیکھ لینا، آپ اسے جنت کی ٹکٹ دے دیں، تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے یہ ساری تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ صبر کرو۔ بھئی ساری تکلیفیں کس لیے ہیں؟ اور فضل کس لیے ہے؟ اینی تے گالے کیڑی ایڈی اوکھی گالے یار، اور اللہ دا فضل کا دے لئیے، شکر کرو بھائی سارے، کی کرو؟ اور اگر تکلیف آئے تو کی کرنا ہے؟ اچھا بھئی اب مجھے آپ حکم کریں کہ اگلا جو مجھے مرحلہ طے کرنا ہے تھوڑی دیر آپ کے ساتھ، وہ لفظ شکر پر کرنا ہے یا صبر پر کرنا ہے؟ نہیں دونوں پہ نہیں کرنا ہے، دونوں پہ نہیں کرنا، آپ جنازے کا بعد میں اعلان کرائیں گے مجھے لگتا ہے، نہیں دونوں پہ، آپ چپ کریں جی۔ اچھا بھی بیلیو سمجھ آ گئی ہے زندگی صبر شکر دا نہ ہے؟ سارے بولو زندگی، ہم زندگی دا ایک پہلو ویکھ لئیے، ایک پہلو وہ تسی دسو شکر ویکھ لئیے کہ صبر؟ وہ ماشاءاللہ سارا مجمع بیک وقت بولا صبر۔ اچھا ملک کے حالات بھی یہی ہیں کہ صبر ہی سیکھا جائے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ میرا بیٹا میں 45 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ سے، 2 نمبر سورہ ہے، 45 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، مومنوں، استعینوا، مجھ سے مدد مانگ لو۔ نہیں مزہ آیا، پھر پڑھنا چاہتا ہوں، مومنوں پریشان ہو تو میں اللہ ہوں نا، مجھ سے مدد مانگ لو۔ پروردگار، بندے کو پتہ چل جائے نا بندہ مجھ سے مانگنے آ رہا ہے تو بندے گھر چھوڑ جاتے ہیں، بندے راہ بدل لیتے ہیں کہ مانگ لے گا،
چاچا آ گیا مانگنے آ گیا، بھرا آ گیا مانگنے آ گئے. بندے ناراض ہوتے ہیں بندوں سے مانگا جائے. اوے اللہ کی قسم ناراض ہوتے ہیں، میں نے چیک کیا ہے یار، اور میں نے ویسے ہی چیک کیا ہے، ضرورت پر نہیں چیک کیا، ویسے ہی چیک کیا ہے مانگ کے. بندے ناراض ہو جاتے ہیں اگر مانگا جائے. بندوں سے مانگا جائے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اب ارشاد فرماتا ہے استعینوا، مجھ سے مدد مانگو. مالک کر دے مدد. فقیر سید دے بوئے تے بیٹھے ہیں، اے چولی کھلر گئی ہے، دے مدد. فرمایا نہیں، بصبری، اپنے وجود میں صبر لاؤ، میں مدد کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ صبر والوں کی مدد کرے گا. سارے بولو اللہ. لیکن اب سننا ذرا، اللہ فرماتا ہے انہا لکبیرتن. آیت ابھی بدلی نہیں، وہی آیت پڑھ رہا ہوں. پتر میری طرف دیکھو میرا بچہ، میں بڑی کوشش کروں گا کہ آسان بات ہو. انہا لکبیرتن. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، ایڈا سوکھا نہیں صبر. انہا لکبیرتن، صبر ایڈا سوکھا نہیں. تے مالک پھر مالک فرمایا سوکھا تے نہیں، پر جے تانوں سیداں دے بوئے تے آ کے صبر دا ول آ گیا تے مدد دی ضمانت میں دے چھڑاں گا. اچھا دیکھیں سورہ فرقان کھول رہا ہوں، 25 نمبر سورہ ہے اور 75 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اللہ فرماتا ہے میری جنت میں جو بالا خانے ہیں نا، اوپر والی کوٹھیاں میں نے صبر والوں کے لیے رکھی ہیں. میں نے اوپر والی کوٹھیاں میں نے صبر والوں کے لیے رکھی ہیں. نہیں میں کیسے؟ دیکھیں میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے، 146 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. میں کیسر شاہ صاحب آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ آیت آپ سے ادار ہے، میں زندہ رہا تو اس آیت پہ خطاب ہوگا. وَقَعَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. یہ ادار ہو گیا. اب آیت کے آخری الفاظ سن لیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. پروردگار فرماتا ہے جسے صبر کا ول آ جائے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. جس کے جی اچھا میں عرض کرتا، آؤ جی آؤ، آپ نے جلدی کر دی. میں قرآن کھول رہا ہوں. قبلہ 300 قرآن کی آیتیں علی کی شان میں اتری ہیں. 300 قرآن کی آیتیں علی کی شان میں اتری ہیں، لیکن میں 4 پڑھ رہا ہوں. نہیں اتنا ٹھنڈا بولو گے تو پھر تھوڑی پڑھوں گا. دیکھو بیٹا آپ کے جو کیمرے چل رہے ہیں نا، یہ بات اب بند کمرے میں نہیں ہو رہی، یہ پوری دنیا تک پیغام جاتا ہے. سرکار نے بات شروع کیا ہے، سرکار نے بات شروع کیا ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، کتھوں ایڈے صبر لیونی ہوں درداں والے یارا، دس دکان اسانوں بیو تے بنی دلال ہمارا. 3 دن گزر گئے، سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا. چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے آگے چلوں یار. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، 3 دن گزر گئے، محمد کی بیٹی نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن سے علی بھوک سے ہیں. حسن کچھ نہیں کھاتے، حسین کچھ نہیں کھاتے، آپ کی کنیز کچھ نہیں کھا رہی. جوانوں سارا دن تو روزے میں گزرتا ہے نا، یہ بات آپ کے قرآن میں لکھی ہے. یہ جو آپ کے گھر میں قرآن ہے، اگر اس میں یہ بات نہیں تو میں مجرم ہوں آپ لوگوں کا. یہ بات آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس میں لکھی ہے.
3 दिन गुजर गए, सारा दिन रोजे में गुजरता है, शाम को सैयदा लंगर सजाती हैं, कुंडी खड़क जाती है, इफ्ताहली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, वारिसान जन्नत दरवाज़ा खोलें। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले ना, इस दरवाजे से वो भी खाली नहीं जाया। अना यतीम फिल मदीना, मैं मदीने से यतीम हूँ और भूखा और कई दिन से कुछ नहीं खाया। अली उठते हैं अपना खाना देते हैं, हसन उठते हैं अपनी रोटी देते हैं, हुसैन उठते हैं अपनी रोटी देते हैं, बीबी पाक उठकर अपना खाना भेज देती हैं, कनीज उठती है अपना खाना भेज देती हैं। अब मुझे पढ़ने, मैंने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, कोई तो बंदा इस बात पे गौर करो कि अगर ये बात कुरान में लिखी है तो बंदा तो कल ही आया था ना, ये सारे टब्बर का लंगर उसने क्या कर। शायद कुरान हमें मनवाना चाहता है कि मोहम्मद की औलाद के दरवाजे से अपने लिए मांगोगे सारी फैमिली का मिल जाया करेगा। अब जिसे समझ आइए उसको सुभान अल्लाह कहना बनता था। अब 3 दिन, पहले दिन यतीम आया, फिर मस्कीन आया, फिर कैदी आया, फिर वो जो 3 दिन गुजर गए, 3 दिन के बाद मुस्तफ़ा बेटी के घर आए, अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल की। मैं ही 4 आयतें पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतइमून तआमा अला हुब्बिही। मोहम्मद जी, आपकी बेटी ने मेरे प्यार में ना, आपकी बेटी ने मेरे प्यार में ना, आपकी बेटी ने, नहीं मैं आगे चल सकता, मेरा महबूब आपकी बेटी ने मेरे प्यार। ये बाबा उठा है, उसे मुझ फकीर पर प्यार आए, इसने ये नजराना मेरे प्यार में दिया, तो साबरी को नहीं जाएगा, मुझे आएगा, क्योंकि उसूल है जिसके प्यार में दें उसी को देते हैं। वाह, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिसके प्यार में दें उसी को देते हैं। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जिसके हाथों की पकी हुई अल्लाह को जाएं उसे फातिमा कहते हैं। हाय हाय, जिसके हाथों की पकी हुई। अब ये कैमरा चल रहा है यार, वीडियो बन रही है, मैंने ये नहीं कहा अल्लाह खा रहा है या अल्लाह खाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जमानत दे रहा है कि मुस्तफ़ा की बेटी ने मेरे प्यार में खिलाया है, हसन ने मेरी मोहब्बत में खिलाया है, हुसैन ने मेरे प्यार में खिलाया है। अब मैं आ तो गया, हजरत शाह तफसीर शाह बादशाह के पास में आ तो गया, अब नलायक हूं, निकम्मा हूं, बड़ा ही खाच आदमी हूं, दिल तो करेगा वापसी पर मुझे शुक्रिया कहा जाए। शाह जी शुक्रिया आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, आप अली को सुनो। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। शुकूरा शुकूरा। कैसर शाह जी, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी अली यतीम से कहते हैं शुक्रिया ना कहना। हाय, अली यतीम से कहते हैं शुक्रिया ना कहना, और कोई बदला ना देना, बदला ना देना। हमने तुम्हारे शुक्रिया या जजा के लिए नहीं, ये लंगर हमने अल्लाह की रजा के लिए खिलाया। मुझे आगे पढ़ने दे कुरान। अल्लाह फरमाता है फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमी वलक़ाहुम नदरतम व सरूरा। मेरा हबीब, कयामत का दिन बिलाशुबा बड़ी मुसीबत का दिन है। इन्हा फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमी वलक़ाहुम नदरतम व सरूरा। मेरा महबूब, कयामत का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है, पर फातिमा सुरूर में होंगी, अली सुरूर में होंगे, हुसैन लुत्फ में होंगे, हसन मुस्कुरा रहे होंगे। या अल्लाह, चक्कर क्या है? फरमाया व जज़ाअहुम बिमा सबरू। कैसे आगे चलूं? व जज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। मैंने जन्नत सैयदों के नामे लगा दी। अल्लाह वजह फरमाया इन जैसा सबर ही नहीं कहीं देखा यार।
आए फातिमा जैसा सबर कहीं नहीं देखा, अली जैसा सबर कहीं नहीं देखा, हुसैन जैसा सबर कहीं नहीं देखा, मोहम्मद के घर जैसा सबर कहीं नहीं देखा। जिसे समझ आई वो चुप कैसे बैठा हुआ है यार? सबर वाला अल्लाह का महबूब होता है। सबर वालों, देखे मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, मुझे सूरह नहल सामने आ रही है, 16 नंबर सूरह है और मैं 126 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। 126 नंबर आयत अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई तंग करे तो उससे बदला लो जितना वो तंग करता है। मालिक तू हमें खुली छुट्टी दे रहा है। अल्लाह फरमाता है आयत को आधा नहीं पढ़ो, आगे पढ़ो। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिसाबिरीन, बदले बुदले छोड़ो, अली का किरदार वजूद में लाओ, सबर का वल सीखो। जो सबर करेगा उसके लिए खैर ही खैर है। भाई सारे बच्चे बोलो जो सबर करेगा उसके लिए खैर ही खैर है। ये बेटा बोलो, ओए काके मोबाइल छोड़ो टोपी वाले, मेरी तरफ देखो मेरा बेटा, और सारे कहो जो सबर करेगा उसके लिए खैर ही खैर है। देखें गुजारिश ये है, मैं इसी सूरह नहल से 96 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 16 नंबर सूरह है। मा इंदकुम यनफदु, जो कुछ भी तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाकिन, जो भी अल्लाह के पास है हमेशा रहेगा। नहीं मजा आया? फिर पढ़ते हैं मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाकिन, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, अल्लाह वाला बाकी रहेगा। मजा आया है? जिसे समझ आई है उसे मैं दाद देता हूं, जिसे नहीं समझ आई फिर से दोहरा देता हूं। अपने तक जो रखोगे खत्म हो जाएगा, बचाना है तो अल्लाह के अकाउंट में जमा करा दो, बाकी रह जाएगा। वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, अल्लाह फरमाता है मेरे खजाने में नमाज का भी अजर है, रोजे का भी अजर है, हज का भी अजर है, लेकिन जो आसन अजर है ना, आसन अजर, आसन अजर, आसन अजर, आसन, देयर आर 3 डिग्री इन एवरी लैंग्वेज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, द लास्ट डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। अरबी में इसे सीखा है तफजील कहते हैं, इंग्लिश में इसे सुपरलेटिव कहते हैं। अल्लाह फरमाया जिन्ने अजर ने ना मेरे कोल, उन विचों जेड़ा सब तो आला अजर है मैं सबर दा रख छड़े। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। देखो बेटा मैं सूरह जुमर पढ़ रहा हूं, 39वां सूरा है, और अभी मैं 10वीं आयत ले रहा हूं। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। मोहम्मद जी मा यंतिक की पाक जुबान खोल के मोमिनों से कहो जो जिंदगी में नेकी करे ना उसके लिए भला ही भला है। व अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं, पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक ना करना, नमाजी का जितना बनता है उससे उतना मिलेगा, रोज़ेदार का हक नहीं रखा जाएगा, ज़कात देने वाले को गिन के मिलेगा, लेकिन इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सबर वाला आएगा बगैर हिसाब ही अजर कर दिए। भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। क्या मकाम है सबर का कि सबर वाले को अल्लाह अपना महबूब बना रहा है, सबर वाले के साथ अल्लाह हिसाब नहीं कर रहा, सबर वाले को अल्लाह जन्नत की ऊपर वाली कोठियां दे रहा है, सबर वाले को मुस्तफ़ा जन्नत की खुशखबरी देते हैं, अल्लाह मदद की जमानत देता है, अल्लाह महबूब बना लेता है। अगर आपको यहां तक समझ आ गई तो आगे कुरान पढ़ा जाएगा। बच्चों आप जानते हैं 9 नस्लों से हम बाबा फरीद के खादिम हैं। पाक पतन की नौकरी करते हुए हमारी 9 नस्लें गुजर गई। छोटी सी खानका है, सारा दिन लोग आके कहते हैं शाह जी जादू हो गया, जादू, जादू का कोई हल कर दें। अल्लाह ने सारे जादुओं शादुओं का हल सूरह आल इमरान की 120 नंबर आयत में किया है। अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं।
میں سمجھ گیا آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ تو بات میں بات ہو جائے گی۔ میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، اللہ نے سارے جادوؤں شادوؤں کا حل سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت میں کیا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں پڑھ دوں؟ لو وصول کرو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، محمد جی انہیں کوئی فائدہ پہنچے نا تو شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، محمد جی اگر ان کا کوئی نقصان ہو جائے نا تو شریک بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ بات تو ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو اپنے پیر کے ڈیرے پر بیٹھ کر صبر کا ول سیکھ لے، جسے صبر آ جائے شریکہ اس کی کنڈ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیں میں 125 نمبر آیت پڑھ لوں اگر آپ کی توجہ ہے تو یارا، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یارا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو سارے بیٹھ۔ اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین، اگر واقعی تمہیں صبر کا ول آ جائے، دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ آور بھی ہو جائے، میں ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں صبر والوں کی مدد کرو جا کر۔ ہاں بولو سارے، فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں، سارے بولو فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے۔ یہ لفظ بولو، فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے۔ فرشتے، کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا، یہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر سارے چپ ہیں تو پھر میں منت کروں گا فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تم گھبرائے نہیں۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہو، سید فقیر کا آستانہ ہے، فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تم گھبرائے نہیں، زہرا کا بابا مدد کرے پھر کیوں پریشان ہو یارا؟ بھئی کیا مقام ہے صبر۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں سورہ مبارکہ انفال پڑھ رہا ہوں، 8واں سورہ ہے، کیسر شاہ صاحب 8واں سورہ ہے، اور میں 66 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 66 نمبر آیت، یہ میری آنکھوں کے سامنے 8واں سورہ ہے اور یہ 66 نمبر آیت آ گئی، یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، نہیں مزہ آیا، پھر پڑھنا چاہتا ہوں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، ہائے ہائے، پھر پڑھنا چاہتا ہوں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تم میں سے 100 صبر والے ہوں تو 200 کی کنڈ لگا جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، تم میں سے 1000 صبر والا ہو تو 2000 پر غالب آئے گا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کنڈ کیویں نہ لگے اللہ صبر والے اندے نال ہے۔ آئے بولو سارے اللہ صبر والے، اللہ تواڈی عمر دراز ہو۔ بابا جی تسی جیوندے رہو جویں قرآن سندے ہو پے، ساڈا ایم این نے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال ہاں، ساڈا سینہ چڑھا ہو جاندہ ہے، چودھری ساڈے نال ہے، ساڈی کانڈ نہیں لگ دی، 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اسے تو خیر ہی خیر ہے، جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے نال ہاں۔ اللہ بھائی صبر آلیاں دے نالے، اللہ صبر آلیاں نال پیار کردہ ہے، اللہ صبر آلیاں نو محبوب بناندہ ہے، اللہ صبر آلیاں دی کانڈ نہیں لگن دیندہ، شریکہ صبر آلیاں دا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکدا، جدے وجود صبر آ جائے نبی انہوں جنت دی خوشخبری دیندے نے، اللہ انہوں مدد دی ضمانت دیندہ ہے، اللہ انہوں جنت دیاں وڈیاں کوٹھیاں دیندہ ہے۔ اگر ایتھوں تک سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا جیا ہور قرآن پڑھ لئیے، موڑ کے خطاب بھی شروع کرنا ہے نا، پھر اجے تے تقریر نہیں شروع ہوئی بالکل بھی، کدھر سمجھو کہ خطاب ادو شروع ہوئے گا جدو میں شروع کروں گا لو جی آجے صبر، جدو میں ایش منزل تے آ گیا نا لو جی آجے صبر، پھر سمجھے جے تقریر شروع ہوئی ہے۔ اجے تے میں عرض پہ کرنا کہ جدے وجود وچ صبر آ جائے نا، جنوں سب
مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے. 12 نمبر سورہ ہے اور مجھے 90 نمبر آیت یاد آئی ہے. اللہ فرماندہ یوسف پھر تیرے پراواں چنگی تے نہیں نہ کی تھی. اللہ بڑا ماریا ہے یا اللہ بڑا ماریا ہے مینوں مار مار کے مردہ سمجھ کے چلے گئے. پھر کھوے چھٹ گئے. پھر سویرے کھوٹے سکے ویچ دیتا. عزیز مصر میرے تے بڑا ظلم کیتا. زلیخا میری جوانی جیل وچ کٹ دیتی. مالک فرماندا یوسف ویصبر تو صبر تک کر. واہ جی واہ. پھر پڑھنا چاہتا ہوں ویصبر یوسف تو صبر تک کر. نہیں چشتی میں صابری آگے نہیں چل سکتا. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف جڑا صبر کرے او دے بدلے تے میں آپ لینا. یوسف پرا تیرے کلوں کنک مانگ دے پھرن گے. زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی. عزیز مصر تیرا دربان بنا دیاں گا. سارے پرا ماں پیو نل کھلار کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو وخا دیاں گا. اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کیا کرتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. بھئی کیسے ہو سکتا ہے بات عرش کی ہو محفل عرش کی ہو اور اندر نہ بدلے. یہ کیسے ہوگا؟ مجھے اجازت تو دے کہ میں قرآن پڑھنا شروع کروں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ. یہ قرآن تو پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. تم تو آل محمد کے نوکر بیٹھے ہو. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. میرا بچہ میرا نوجوان میرے شیرو اللہ پاک فرما رہا ہے جسے صبر کا وال آ جائے. جسے صبر کا وال آ جائے. دیکھیں مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے. 18واں سورہ ہے. میں 65 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. میں 66 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. کیسے پڑھوں گا یار آج جب آپ چپ بیٹھے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. آیت پوری ہو گئی جی. اللہ فرمایا حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کا نام خضر تھا. اسے ہم نے اپنی خاص رحمت ہوگی کوئی اللہ کی خاص رحمت جس کا صدقہ جناب خضر کو دیا ہے اللہ نے کوئی خاص رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں میں نے خضر کو مصطفیٰ کا صدقہ دے رکھا تھا. عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا الْعِلْمَ. ان کے پاس علم لدن تھا. علم لدن ادار ہوا آپ کے ساتھ. علم لدن وعدہ رہا زندہ رہا تو علم لدن پر خطاب کروں گا. ان کے پاس علم لدن تھا. انہیں کل قوال آ کے آکھے گا حاصل علم لدنی نہیں ہو سکتا. کسی کسی مرد کلندر دی نظر باجوں حاصل علم لدنی نہیں ہو سکتا. ایک کل قوال آ کے تو انہوں سنائے گا. آج میں قرآن چوپے دسنا علم لدن تھا. ولی کے پاس علم لدن ادار ہوا آپ کے ساتھ. علم لدنی پر بات کریں گے. اب میں آگے چلتا ہوں. جب موسیٰ نے خضر کو دیکھا کالا لہو موسیٰ حل اتبعوک الا ان تعلمانی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ کہنے لگے میں تے نہیں جانا, میں تے تواڈے نال ہی رہنا ہے تے اے سودا تواڈے کولوں میں لے کے ڈرنا ہے. میں تے نہیں جانا, میں تے ایتھے ہی ہاں, میں تے نہیں جانا. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا جی میں تواڈے نال ہی ہاں, خضر موسیٰ کا چہرہ دیکھ کر مسکرا کے کہنے لگے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ اللہ جی او تیرے کولوں صبر نہیں ہون. پتہ چلا جس کے وجود میں صبر آ جائے اسرار الہی پاتا ہے. نہیں میری نالائکی ہے, میں سمجھا نہیں پایا. پھر سے پڑھتا ہوں. جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ اللہ کا رازداں ہوتا ہے.
کچھ نہ مانو اتنا مان لو محمد کی بیٹی اللہ کی رازداں ہے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے رہ گئے ہو یار. کچھ نہ مانو اتنا مانو علی اللہ کا رازداں ہے. کچھ نہ مانو اتنا مانو حسین اللہ کا رازداں ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کے ساتھ تو سبحان اللہ کہتے ہو. کچھ نہ مانو اتنا مانو حسن اللہ کا رازداں ہے. اب قیامت تک جس کے وجود میں اس گھر کا فیض یعنی صبر آ جائے اللہ اسے اپنا رازداں بنا لے. نہیں مزہ آ رہا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اوک میرے ورگا نلائق جیا مرید حضرت صاحب ورگے پیر دا مرید ہو گیا کہ آگے بابا اور تنگ کرنا بابا جی توڑے کو واہ بھئی اللہ دے راز نے تے ایک سانو بھی دے ہی چھڑو. توڑے کو واہ بھئی اللہ دے راز نے تے ایک سانو بھی دے چھڑو. ایک دیش انہیں آ کے تنگ کرنا بابا جی توڑے کو واہ بھئی اللہ دے راز نے تے ایک سانو بھی دے ہی چھڑو. بابا جی توڑے کو واہ بھئی جنی دیر تسی چوپو نہ انہیں بھی یہ ہوئی گل کری یعنی جدوں تسی بول پو گے گل وہ اگے ٹور لے گا. بابا جی توڑے کو واہ بھئی اللہ دے راز نے تے ایک سانو بھی دے ہی چھو. اچھا ان پیران تے پتہ ہوں نا میرے مرید دی پرواز کتھے کو تاکے اور آپ نے ہمانا چال لے اجے تیری عمر نہیں اجے دہیں پلے کھا جا کے اور گول گپیاں دے متھے لگ جا کے. انہیں پھر آگے کھنا بابا جی توڑے کو واہ بھئی اللہ دے راز نے تے ایک دے ہی چھوڑو. آج نا باوے اراؤں دے آن تو پہلا نا ایک بکرا اجرے ڈک لیا تو جدو آیا تے اس آکے سلام کر کے کہ شاہ جی توڑے کو دو بھائی اللہ دے راز نے تے ایک دے ہی چھڑو. تے آپ نے فرمایا تو ذرا گوانڈیاں دا بچہ تے لے کے آ. وہ بچہ لے کے آئے تے بابا صاحب نے شاہ اور اندر ڈک کے نا کنڈی لا کے تے اندروں بکرے نو چھری پھیری. وہ خون دے فوارے باہر آئے تے انہیں باہر رولا پاتا پیراں بچہ مار دیتا ہے. پیراں بچہ مار دیتا ہے بھائی پیراں بچہ مار دیتا ہے. پیر باہر آئے تے خون نہ لت پت چھری تو بھی خون پہ نچڑ دیتے انہیں تے شک سی ہون پاک ہو گیا رولا پاندہ پہ شاوراں بچہ مار دیتا ہے. لوگو شاوراں بچہ مار دیتا ہے. لوگو شاوراں نے بچہ مار دیتا ہے. سارا پنڈ کٹھا ہو گیا تے وہ بچہ باہر آ کے نا پیران دے کول کھلو کے مسکرا رہا ہے. یہ مرید اگاؤں کے اندر شاہ جی یہ کی ہے. آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں صاحب پیا لاندہ سا تو ایڈا کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکتا تو جدوں تو اپنے پیر دا راز نہیں رکھ سکتا تینوں اللہ دا کتھوں دے چھڑیے یار. جڑے مرید بیٹھے ہو سبحان اللہ کر جا کے کہہ لیا جی. ہاں جدوں تو اپنے پیر جدوں تیرے کولوں بندے دی گل تے پردہ نہیں پیا بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ اپنا راز اسے دیتا ہے جس کے وجود میں صبر آ جاتا ہے. اچھا بھی 12:13 سے گفتگو دا آغاز ہویا سی تے ہون من ذرا ٹائم بخاؤ خطاب شروع کر لئیے. 1 بج گئے تے پھر ہون تقریر شروع ہو رہے اجے نہیں کردہ پہ دل ہے نا نہیں تو اڈے کلیاں نہ کردہ تو انہوں بیٹھ کے جا کے اسی لگا کے سناواں گا پھر اے نہیں پہ سن. اوہ گل سنو بیلیو دور بڑا عجیب پہ چلتا ہے. ہر بندے دا دل کردہ ہے کہ بندے نا منو اسلام کرن میں ہی وڈا ہو جاں میں وڈا پیر ہو جاں وڈا لاما ہو جاں وڈا چودھری ہو جاں وڈا ٹھیکیدار ہو جاں میں وڈا ہو جاں منو لوگ وڈا منن. اللہ جوانوں قرآن اچ فرماندہ ہے بندے مچھاں نال نہیں وڈے ہوندے بندے قد نال نہیں وڈے ہوندے بندے دولت نال نہیں وڈے ہوندے بندے عمر نال بھی نہیں وڈے ہوندے. اللہ پھر وڈا کون ہے 32 نمبر سورہ السجدہ دی 24 نمبر آیت وچ رب فرماندا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا موسیٰ دی امت وچ میں امام انہاں نوں بنایا سی جنہاں میں صبر چوکھا سی. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اس کا مطلب ہے اللہ امام اسے بناتا ہے جس میں صبر زیادہ ہوتا ہے. نہیں مزہ آیا پھر اکھل لگا اللہ امام انہوں بناندہ ہے جدے بھی صبر چوکھا ہوندہ ہے. نہیں مزہ آیا پھر اکھل لگا یار اللہ امام انہوں بناندہ ہے جدے بھی صبر چوکھا ہوندہ ہے. اور نہیں ہے قد آدم دا وڈا ہے امام ساڈا نبی ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار
950 سال تبلیغ دی عمر اللہ نے حضرت نوح پاک نو دیتی ہے نا، اتھے 950 سال تبلیغ دی عمر ہے، امام پھر بھی ساڈا ہی نبی ہے۔ اب بغیر پٹرول تو اللہ نے ہیلی کاپٹر حضرت سلیمان نو دیتا ہے، وہ ہوا وچ اڑدے رہے نے، اے زمین تے ٹردے رہے نے، امام پھر بھی ساڈا ہی نبی۔ واہ مالکا قد آدم نو چوکھا دیتا ہی، امام ساڈا نبی بنایا ہی۔ عمر نو چوکھی دیتی ہے، امام ساڈا بنایا ہی۔ 950 سال تبلیغ دی عمر نو اور پروٹوکول دولت حضرت سلیمان نو چوکھی دیتی ہے، امام ساڈا بنایا ہی۔ چکر کی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے سورہ نو کڑ لو، 71 نمبر سورہ ہے، 26 نمبر آیت پڑھ لو، نبیاں دا وا جہلاں نال پیندا سی، تنگ پے جاندے سن، بندے مروا چھڈے نہ میرے کولوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یدل عبادک ولا یلید الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح آکھیا سی ایک نہ چھڈی، سارے مار دے، ایک بھی چھڈیا تے آن والی نسلاں تباہ کر چھڈن گے۔ کسوند مار کے موسیٰ ہتھی بندہ مار چھڈے ہے، پر میدان طائف دے اندر مصطفیٰ دے سر تو خون چلدا سی، نالین تو زمین تے ڈگدا سی۔ یار چوپے میں جلال چاہیاں تے میں فرمایا جائے فرشتیا پوچھ جا کے حبیب نو، جے فرمائے تے میں اے بندے مار چھڈا۔ اس ویلے حسین دا نانا مسکرا کے پیاندا سی، اللہ تو منو صرف نبی نہیں عالمین دی رحمت بنا کے ٹورے ہے۔ اللہ میں پچھلے نبیاں منگر بندے مروان نہیں آیا، میں ندیاں آن والیاں نسلہ نو کلمہ پڑھا کے دساں گا، اے مصطفیٰ دا صبر ہے، او زہرا دا صبر ہے۔ جی او شاہ صاحب تائید فرما رہے ہیں، نال نال اپنی شاعری دے صورت دے اندر تائید فرما رہے ہیں، تے تسی چپ کیتے ہو، کی سمجھ آئیے؟ وڈا کون ہے؟ لیڈر کون ہے؟ جنت کدے لئیے؟ خیر ہی خیر کدے لئیے؟ فرشتے نوکری کدی کرن گے؟ مدد کدی کرن گے؟ اللہ محبوب کنوں بناندہ ہے؟ وہ کی یہ صبر؟ اوے جی آکھو تے تقریر شروع کر لیے۔ اچھا کوئی ضروری بھی نہیں کہ تقریر شروع کیتی جائے، نام ہی کیتی جائے تو پھر بھی میں ٹور جانا ہے، لیکن اے دے وچ تہاڈا نقصان ہو جانا ہے نا، پھر تہاڈا نقصان ہو جانا ہے، میرا تے ککھ نہیں جانا، من تے شاعری خالی نہیں ہن جان دین لگے نا، ہن سدیا نے ہن تے ایویں نہیں جان دیندے نا، تے تسی سبحان اللہ کہہ لو جے تانوں بھی کوئی لب جائے تے۔ بیٹا ہم لوگ قرآن حکیم سے دور ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا منبر قرآن سے خالی ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ علی کی سیرت؟ کیا ہے یہ فاطمہ کا کردار؟ کیسر شاہ جی قرآن کھلتا ہے تو یوں لگتا ہے علی کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے۔ بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم دور ہو گئے ہیں، اس گھر سے دور ہیں، اس در سے دور ہیں، اس کلام سے دور ہیں۔ یہ کیا ہے صبر؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جاگ رہے ہیں سارے دوست؟ بور تو نہیں ہو گئے نا؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اچھا رک جاؤ ذرا، ٹھہرو، مجھے سورہ مبارکہ رعد یاد آ رہی ہے، 13واں سورہ۔ مجھے 19 نمبر آیت کو پڑھنے دیں، مجھے 20 نمبر آیت کو پڑھنے دیں، مجھے 21 نمبر آیت کو پڑھنے دیں، مجھے 22 نمبر آیت کو پڑھنے دیں۔ میں 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 6 آیتیں پڑھنے کے بعد میں خطاب شروع کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جان نکل دی ہے، تیرے ورگے منڈے اینجن ویندے نے جدوں اینجن تینوں پہ آنا گوڑے تھلے کر کے بے، تمہیں گوڑے تھلے کر، گواچی گاں لگ دیو، گواچی گاں تواڈے نال گل ہوندی ہے پئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر
اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. آپ چپ بیٹھے ہو، کٹھے ہو کیا کہو سبحان اللہ. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا. مزہ بڑا ہوندا جے پیا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اگر ترجمہ مسلک دیوبند کے علماء نے نہیں کیا یا میں غلطی کر رہا ہوں تو میں ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ فرمایا جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ دیکھے گا. ہائے 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 ہائے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. مالک فرماندا ہے میں نمازی لی جنت دا ایک بوا کھلاں گا، روزے دار لی جنت دا ایک بوا کھلے گا، حاجی لی جنت دا ایک بوا کھلے گا. لیکن جدوں کو صبر والا میری جنت ول ٹرے گا میں فرشتے نو آکھاں گا ایدا استقبال کرو تے میریاں جنتاں دے سارے پھاٹک کھول دے. پروردگار کوئی نبی آ گیا ہے، کوئی رسول آ گیا ہے. فرمایا نہیں، مصطفیٰ دا نوکر صبر والا آ رہا ہے. فرشتوں اسے دہلیز جنت پر کھڑا کرو اور اسے کہنا سلام علیکم. رک جا، محمد دا رب تینوں سلام پہ آندا ہے. اگر یہ پوچھے کہ میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے کہ روزوں کی وجہ سے، اسے کہنا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا رہا ہے اس پر اللہ کا سلام. نہیں، میں بابا جی جاگ کے بیٹھے آپ جاگ کے بیٹھے. میں اس منہج پر صبح تک پڑھ سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ابھی تو بات صبر کی چل رہی ہے. صابری نہیں، شکر تو کرنا ہی نہیں ہے. آج شکر تو پینڈنگ ہو گیا نا. آپ نہیں دیکھ رہے جس کے ایک لفظ کے لیے اتنا زور لگ رہا ہے وہ دوسرا چھڑے گا تو کتنے دن لگیں گے. رات آپ میں ہے، صبح 2 جمعے آپ پڑھا لیں، میں پھر یہیں رہ لیتا ہوں. آپ کی توجہ ہے قرآن پاک کی طرف؟ میرے عزیز دوستو، میرے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، کیا ہے یہ صبر؟ سورہ ہود پڑھتے ہیں. ابھی خطاب شروع ہوا نہیں، ابھی تو بڑی آیتیں پڑھی ہیں یار. اوہ صابری، کیا بیان ہو رہا ہے؟ بولو بیٹا، کیا بیان ہو رہا ہے؟ ابھی صبر چھڑا ہے، صبر. لیکن ابھی قرآن کا نہیں ڈونٹ لافنگ پلیز، بی سیریس پلیز. ابھی صبر چھڑا ہے آپ لوگوں نے. ابھی قرآن کا صبر جمیل باقی ہے. صبر جمیل نہیں چھڑا قرآن کا، وہ باقی ہے. ابھی تو آپ صبر کی طرف آئیں. رکو، سنو، میں سورہ ہود دیکھ رہا ہوں، 11واں سورہ ہے اور میں 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ. پیر سجن شاہ صاحب بھی ستے ہیں تو تسی اتھے ہی ستے رہندے. اُراؤ گال سن، ادھر آؤ، اے صبر پڑھاؤ آ کے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، صبر، ادھر آؤ، آؤ صبر پڑھاؤ آ کے. اے دسو صبر کی ہوندا ہے؟ میں آیت پڑھ لاں، ایک بار سبحان اللہ کہہ لو یار. وَلَئِنْ أَذَقْنَا، وَلَئِنْ، ہاں 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی میں، 11 نمبر سورہ ہے اور اگلی تقریر سجن شاہ کرے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، آپ جاگ رہے ہیں جی. نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورٌ. آیت پوری ہو گئی جی. او بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ خوش، عمر دراز. رونق آ گئی ہے، رونق کے محفل آ گئے ہیں. مجھے پھر اب اجازت دے دیں. پھر
نہیں میں تے پھر آ جاؤں گا کسی ویلے. آپ پڑھیں گے؟ چلو پڑھو پھر. ادھر آؤ ادھر آؤ. کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ یہاں ہاں ایت ایت ایت. پیچھے ہٹ کے پیچھے ہٹ کے پوری آواز کے ساتھ. جاگ رہے ہو جی؟ کیا پڑھنے لگے ہیں؟ چلو جی پڑھو صبر. مائک دو یار، ایک چھوٹا مائک، ایک مائک لے لو. تو بھی سمجھ آئے شوئدہ نہیں ہوں محفل بیٹھ کے. ایک باری سبحان اللہ آکھو بھائی. اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں. اللہ فرماندہ ہے اگر ہم کسی کو اپنی رحمت کا مزہ دیں، اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، حالانکہ وہ بڑا ہی پریشان ہو، اور اس کی پریشانی کو دور کر دیں. کیسے آگے چلو یار؟ وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. مالک فرماندہ ہے کسے دی مزدوری کرن والے 8ویں حصے تے فصل کمان والے نو 2 مربے اپنے دے چھڑاں. یار جنہوں ان سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے والا؟ اچھا جی پھر جی. تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئی. ہوں آکھے گا کہ نو ٹینشن نو پرابلم، کوئی مصیبت. کسے فیکٹری دے اندر مزدوری کرن والے مزدور نو میں فیکٹری دے ہی مالک بنا دیاں. جو 200-400 مزدور ویک کے آکھے گا تے صحیح نہ، کوئی پرابلم نہیں رہ گئی. اچھا پھر انہو لفارح فخور. مجھ سے دور ہوئی. بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا، تکبر کرے گا، فخر کرے گا، اکڑ میں آئے گا، اوقات کو بھول جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر جنہوں نے صبر. اللہ فرمایا مگر جو صبر کرتا ہے اس کی جتنی عزت بڑھاتا ہوں، اوقات نہیں بھولتا، جھکتا چلا جاتا. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اوے میرے دوستو آج سمجھ آئیے صبر کسے کہتے ہیں. اللہ فرماندہ ہے جدی شان ودائی جاوانا انہوں جنی شان دیاں وہ اونا چکدا جائے نا، میں او دے نال ہاں، میں او دی کانڈ نہیں لگن دیندا. فرشتے او دی نوکری کر دینے اس لیے کہ آئی تے صبر ہے. بھائی سارا دن کا کھوتر دا سی نا، کا تے چوک وچ لیا کے کا دیاں پلیاں ویچدا سی نا. تے بادشاہ دا گزر ہویا نا تے اس سواری تے پوچھے اس کا دا کی ریٹ ہے. اس کہے جی یہ تے بہت قیمتی ہے. بادشاہ سواری تو تھلے اتر کے پوچھتا ہے اگلی پلی دا کی ریٹ ہے. اس کہے جی ڈبل ہو گیا ہے. تیسری پلی وچوں کا پھاڑ کے بادشاہ دا اے دا کی ریٹ ہے. اس کہے تیری شاہی بھی ویچ چھڑی ہے نا، ہونے دی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. اس کہے تو کا لایا ہے کہ زعفران لا کے بیٹھا ہے. اس کہے بادشاہ ہے تے کائیے پر جنوں مالک چون لے او دے ورگا تے کوئی نہیں ہوندہ نا. آئے ہائے جنوں مالک چون لے او دے ورگا. او سکے تمہیں کہا کھوترن دے قابل نہیں ہیں. تو آج تو بعد میرا مشیر خاص ہیں، وزیر اعظم ہے میری سلطنت دا. شاہی مل گئی، تخت مل گیا، تاج مل گیا، پروٹوکول، شاہی سواریاں، شاہی چاکر، شاہی نوکر، شاہی کھانے، شاہی ماحول رہن لگ پیا، لوگوں دے فیصلے کر دے پیا. ان نال دے نو آگ تے لگنی ہے نا، راتوں راتی کتوں وزیر ہو گیا. ان عیب لب دینے لب گیا کہ ادھی رات نو مال چھڑ کے نہ کسے چگی جا کے بہندہ ہے. انہاں آ کے آکھیا بادشاہ یہ تے تیرے پیسے نپ دے پہ جنگلے جدو پیسے پورے ہو گئے نے تیری کوٹھی تے قبضہ، تیری سلطنت تے قبضہ کرنا ہے. بادشاہ دبے پاؤں آج دے پیچھے جنگلے چگی پہنچیا. جدو چگی دے اندر پہنچے نا تے اندر ایک باکس پیا سی. انہاں وزیراں اشارہ کیتا اے دے وچ نہ پیسے. اس بادشاہ کیا ایاز اینو کھول اے دے وچ کی آ.
اس آخیا بادشاہ فقیر دی بھی کوئی عزت ہوں ہے، تو ویکھنا ہی چاہنا ہے تے بندے باہر کڈ کے ویکھ لے کی ہے. اس آخیا نہیں ہوئے بچدی نہیں جی سارے دے سامنے کھولے نا. اس آخیا اچھا جی یہ گل ہے تو کھول لے. وہ 3 پلیاں، 1 رمبا، 1 داتری، 1 مصلا نکلے. اس آخیا یاد یہ کی ہے؟ اس آخیا بادشاہ سارا دن تخت بہید ہے، تاج سر تے پائی ہے، شاہی محل چ رہ کے شاہی کھانے کھا کے شاہی پروٹوکول ویک کے شاہی سواریاں تے سواری کرن تو بعد مخلوق دے فیصلے کر کے ادھی رات نو مصلے تے بہ کے جنگل اس چگی دے وچ بہ کے اے رمبے تے داتری تے پلیاں سامنے رکھ کے سجدہ کر کے رو کے آنا اللہ میری اوقات تے آئی سی نا. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار؟ اللہ میری اوقات تے آئی سی نا. اللہ اے تے تیرا کرم ہے جڑے بندے ہاتھ پہ چوم دے نے، ورنہ میری اوقات تے آئی سی نا. مالک فرماندا ہے انی شان لے کے بھی جڑا اپنی اوقات نہ بھولے ملائکہ او دی نوکری کر دے. بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ 2 آیتیں مجھے اور پڑھنے دیں اور خطاب ختم ہوا. 2 آیتیں اور پڑھیں گے تو صبر انشاءاللہ پھر کسی دن آ کر بیان کریں گے. شکر باضابطہ آپ سے ادھار ہو گیا، آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ 2 آیتیں برداشت کریں گے. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو. میں سورہ حامیم یار سید فقیر دا عرس ہے یار، یہ کیویں ہو سکتا ہے بندیاں دا اندر ہی نہ بدلے بہ کے. بس 2 آیتیں اور سماعت کریں اور پھر نعت شریف کے لیے زحمت دیتے ہیں. میں کتھوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ 41واں سورہ السجدہ، حامیم السجدہ، 34 نمبر آیت، 35 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ گیا نیڑے پریشان نہ ہو یار. مالک فرماندا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اوے پوری ہو گئی جی، آئے سبحان اللہ کہہ لو یار. سر آؤ جی شاہ صاحب تسی پسون تھوڑا جیا. ولا کیوں نہ لائے ہو؟ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئات ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. سبحان اللہ کہہ لو یار. جی اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. پھر پڑھو جی. اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اچھا اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یہ ہے کیسر شاہ صاحب، یہ ہے صبر. ادفع باللتی ہی احسن. پھر پڑھو جی. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. دیکھو تفسیر شاہ صاحب پیر ہوئے یا مرید ہوئے، گھر دی 4 دیواری چسی بیٹھ کے آپس گل کرنے ہیں. جویں اج تو بعد کوئی چلے گا او دے نال اوویں چلاں گے. جویں سنو بیٹا سمجھو میرا بچہ عرس ہے، جویں کوئی کرے گا او دے نال جویں بھین چلے گی او دے نال اوویں چلاں گے، جویں بھرا چلے گا او دے نال اوویں چلاں گے، جویں چاچا چلے گا او دے نال. مالک اس آیت پہ فرماندا ہے کدی نیکی بھی بدی دے برابر ہوئی ہے؟ نیکی نیکی رہندی ہے. وہ کوئی جو بد ہو گیا ہے تو تسی بھی بد ہی ہو گئے ہو. اللہ اسی کی کریے. فرمائے ادفع باللتی ہی احسن. کسی بہن بھرا دی زیادتی برداشت کر کے او دا جواب پیار نال دینا میرا مکھڑا مسکراندا ویکھے گا. شاہ جی خواجہ نظام الدین اولیاء سفر کر رہے نے، دریا دا کنارہ ہے، ٹھواں ڈوبدا پیا. انہوں ٹھواں ایک جان تے ہے نا. نظام الدین بادشاہ نو خیال آیا انہوں بچا لیا جائے. جدو این کر کے باں ودائی ہے نا وہ دے وال
تو انہیں آؤندیاں ہی ڈنگ مارے ہے. نظام الدین سٹ کے ہاتھ ملتے ہیں, دوبارہ کٹ دینے, وہ دوبارہ ڈنگ مارتا ہے, وہ دوبارہ سٹ کے ہاتھ ملتے ہیں, پھر کٹ دینے, وہ پھر اگوں ڈنگ مارتا ہے, دوبارہ کٹ کے ہاتھ ملتے ہیں, اخیر انہوں کٹ کے باہر ماریا. نال دے خلیفے قدم تے ہاتھ لا کے کہ سید وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا, تسی بچانا نہیں چھڑ دے. آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا, میں سید ہو کے نیکی کیویں چھڑ دیں. پھر پڑھو اس آیت کو, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ, اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. کسی کی برائی کو بلا. شاہ جی آج سمجھ آئی کوفے کی مسجد 19واں روزہ, فجر کا وقت, مصلی پر علی, عبد الرحمن ملون نے سجدے وی تلوار ماری ہے تے مرتضیٰ دا سر انج کھلے ہے جویں کتاب کھل دیئے. امام حسن اگاں ودے نے سر تو پگ لائیے, بابے دا سر جوڑے ہے, بابے دے سر تے پگ ولیے, خون لت پت علی نے تے گریبان تو حسن اپنے باپ دے قاتل نو پڑے ہے. تے جدوں علی دی اکھ کھل دیئے تے حسن نو اشارہ کر کے فرماندے نے اینو چھڑ دے حسن. باپ دے قاتل نو چھڑ کے حسن بابے دے قریب آئے نے, بابا کوئی حکم؟ فرمانے حسن جی بابا, رات افطاری تیری ہمشیرہ ام کلثوم دے گھر کیتی سی, میری دھی افطاری دے اندر میرے واسطے خرمے, کھجوراں, دودھ شہد پا کے, نمک, بڑیاں ڈشاں لے کے آئی سی. میں دھی نو آکھیا سی تیرے بابے علی نے کدی بھی انیاں ڈشاں کٹھیاں نہیں کھادیاں, دیئے سب کچھ لے جا, کھجوراں دے جا. حسن جی بابا, وہ رات والا شربت تے لے کیا. مسجد کوفہ وچوں فاطمہ دا وڈا پتر نس دے ہوئے گھر پہنچے اپنی ہمشیرہ دے ام کلثوم دے قریب آ کے اندنے, اماں جائی جی ویر بابے کوئی شربت رکھوایا سی؟ جی ویر آندے سن سویرے کام آئے گا. اماں جائی جی ویر بابے شربت منگوایا ہے. اندروں جا کے ام کلثوم شربت لے کے آئیاں, لے ویر شربت حاضر ہے. حسن شربت پھڑیا, نس دے ہوئے کوفے دی مسجد وچ پہنچے, خون لت پت علی دیاں اکھاں بند نے. ایک واری قریب آ کے اندنے بابا اکھاں کھول, میں تیرا پتر حسن آیا. بابا اکھاں کھول, میں شربت لے کے آیا. بابا اکھاں کھول, میں حسن آیا. بابا میں شربت لے کے آیا. مرتضیٰ دی اکھ کھلی, ایک واری شربت ال ویکھیا, پھر پتر وال ویکھیا, پھر فرماندے نے حسن جی بابا پتہ نہیں میرا قاتل کتنا کو غصے چے میرے واسطے, قاتل کتنا کو تھک گیا ہے. حسن جی بابا شربت میرے قاتل نو پلا جا کے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. روتے ہوئے سبحان اللہ کہو ذرا جی. اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. کسی کی برائی کو بھلائی. امام زین العابدین تشریف فرمائیں, کچھ مرید آئے, انہاں آ کے عرض کیتا سید عمرہ شریف لے چلے ہیں, اللہ نے اپنے گھر دی حاضری لی بلایا. امام زین العابدین اندر گئے, مریداں لئی تحفے لے کے آئے. لے وی بیلیو اے قبول کرو, اللہ نے تو انہوں اپنے گھر یاد کیتا ہے, تے جدوں مدینے اپڑو تو میرے نانے نو میرا سلام ضرور رکھیا جے. بندے بیلیو 2 گھنٹے تو بعد واپس پلٹ آئے. امام فرمایا بھئی گئے کیوں نہیں؟ حضور ریگستان دے ریت دے ٹبیاں دے اندر ایک شخص جڑا پخانے اور پیشاب دے اندر لت پت بے ہوش پیا ہویا ہے. امام زین العابدین اپنے ایک مرید نو فرمایا پانی لے, دوسرے مرید نو فرمایا دسترخوان لے, تیسرے مرید نو فرمایا کھانا لے, چوتھے مرید نو فرمایا میرے کپڑے لے, میرے کپڑے. انہوں نے فرماندے نے چلو بھئی لے چلو. او کتھے وے؟ امام زین العابدین جدو ریت دے ٹبیاں چ پہنچے نا,
تے ایک بندہ پخانے اور پیشاب دے اندر لت پاتے فاطمہ دے پتر اپنی آستین دے بٹن کھولے نے تے فرماندے نے لے وی بیلیا پانی پا میں انہوں صاف کر لواں ذرا. امام زین العابدین او دی غلاظت نو صاف کر کے انہوں نہلا رہے نے اپنے کپڑے او دے زیب تن فرما کے انہوں اپنے کپڑے پہنا کے جنگل دے اندر دسترخوان لا کے اتر لنگر سجا کے انہوں فرماندے نے لے بیلیا کھانا کھا لے. یہ نالے کھانا کھاندا ہے نالے روئی جاندا ہے, نالے کھانا کھاندا ہے نالے روئی جاندا ہے, نالے کھانا کھاندا ہے نالے روئی جاندا ہے. امام زین العابدین قریب آ کے پوچھتے نہیں کوئی درد ہے تینوں, کوئی تکلیف ہے تینوں جیڑی میں ٹھیک نہیں کر سکیا؟ جے درد ہے تو دس میں انہوں ٹھیک کرا. روندہ ہویا آکھن لگا درد کوئی نہیں. پھر رونا کیوں ہے؟ رونا تاواں مینوں لگدا ہے تسی مینوں سیان دے نہیں پے. امام زین العابدین دی چیخ نکلی, رو پے. آپ او دے ول ویکھ کے فرماندے نے میں جاننا تو میرے بابے دا قاتل ہے, میں جاننا 10 محرم نو تو میرے بابے حسین دے گلے تے خنجر چلایا سی. او شاکھیا پھر میں بھی تائیوں ہی رونا پیا, کدی کسے اپنے ابے دے قاتل نہ لینا پیار تے نہیں کیتا. امام فرماندے نے لا تستوی الحسنۃ والسیئات ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. کربلا وچ جڑا کم تساں کیتا ہے او تانوں تواڈے وڈیاں دسے, تیرے نال جڑا میں پیا کرنا او سانو ساڈے نانے دسے. مینوں اجازت دیندے ہو میں آخری آیت پڑھ لواں یار, جنوں قرآن نال جنہ پیارے روندے ہو سبحان اللہ کہہ لیا جی. اچھا جی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. دوبارہ ذرا پڑھیا جی. اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اچھا اے سننے والے برائی کو بھلائی سے کسی کی زیادتی پر زیادتی پر زیادتی پر زیادتی پر زیادتی برداشت کر کے برداشت دا ہی نہ صبر ہے. او بیلیو بندہ ککھ نہ کر سکتا ہوئے چپ روے انہوں صبر تھوڑی آکیدہ ہے. شاہ جی کیسر شاہ جی صبر ہوندہ ہی ہو تو میں جدو بندہ طاقت رکھ کے کسی نو جاردہ ہے. اچھا جڑے بندے چپ بیٹھے ہو تو اڈا کی خیال ہے امام حسین اگر انگلی دا اشارہ کر دے تو سارا دریا خیمے چ بند نہیں سی ہوندہ؟ جڑے چپ رہ گئے ہو میں کی سمجھا نہیں سی ہوندہ؟ اور جدہ نانا انگلی دا اشارہ کر کے چاندے 2 ٹوٹے کر چھڑے ڈبے ہوئے سورج نو موڑ لوے او دا حسین پتر دی پیاس برداشت پہ کر دے, دی پیاس برداشت پہ کر دے. انگلی نہیں حسین ہلائی تاکہ نانے دی امت نو سمجھ آ جائے طاقت رکھ کے چپ کریے نا اینو ہی تے صبر آکھی دایا. ہاں تو پھر کیا ہوگا جناب آگے قرآن پڑھے ذرا. جبھی کہ وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. اللہ فرماندہ ہے تینوں اگر صبر آ گیا میں جانی دشمنہ کلوں میں سلوٹ مرواواں گا. اچھا چلو آخری آیت وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ دولت رک جاؤ اسے پھر پڑھو. اور یہ دولت کون سی آ گئی یہاں پہ؟ کسی کرنسی کا ذکر تو میں نے نہیں کیا پوری تقریر میں. یہ دولت کون سی آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو 100 مربع زمین ہو تو وہ دولت مند ہے, 10 فیکٹریاں پٹرول پمپ ہوں تو وہ دولت مند ہے. نہیں, اگر بندوں کو برداشت نہیں کر سکتا, وجود میں صبر نہیں ہے, کسی کا درد نہیں بانٹ سکتا, کسی اپنی اوقات میں نہیں رہتا, یا کسی کی زیادتی کے بدلے جنہوں اینا قرآن سنے ہیں وہ بول دے کیوں نہیں پیا. مالک فرماندہ ہے 1000 مربع دا مالک بھی ہوئے مسلیے ماتڑے غریب آدمی ہے ککھ بھی نہیں جھگی دے اندر بہ کے اچار نال بئی روٹی کھا کے چاٹی دی لسی پی کے بالکل کسے چٹائی تے بھی ستا ہوئے نا, لیکن اگر صبر دا ول آ جائے جاگیدار بیٹھا ہے. جسے سمجھ آئیے بات کرو, آگے پڑھنا چاہتا ہوں.
रेत के टिब्बे पर बैठे हुए बुल्ले शाह ने सबर का तर्जमा करते हुए कहा था, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती। अच्छा नहीं पढ़दा जी, चुप बैठे हो तो फिर नहीं पे दिल करदा तो छड़ दियो ना यार, जिदा दिल करदा सीने में जोर लगा के सुभान अल्लाह आखो जरा। हजरत बुल्ले शाह फरमाया, हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भज मसीती आउंदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफलां नीती जांदे हो। बुल्ले शाह नूं भी ते दसो ये की कीती। ओए गल सुनो ए मुंडियो, वडेरी मां अगर जवान पुत्र नूं अखां कढ़ के झिड़क लवे ते जेड़ा पुत्र फेर भी अगों हस के मां नूं जफ्फी पिया लांदा ना, सबर ही करदा है पिया यार। बोलो जिसे समझ आई है बात की। 50-60 साल दा अब्बा अगर 18-19-25-26 साल दे मुंडे नूं झिड़के ते अगों मुंडा फेर हसदा रवे, फिर सबर ही करदा है पिया यार। ऐ हुण सवेरे नींद का टाइम आना तो उत्तों बांग हो पैनी अजान, तो उन्हें मौलवी साहब कहना है सलातु खैरुम मिनन नौम, जेड़ा मंजी छड़ के मसीते आ जाए फिर सबर ही करता है ना पिया। ते रात के 2 बजे तो बाद भी 50,000 के मोबाइल के उत्ते जेड़ा मुजरा नहीं वेंदा पिया, किसी दी धी नूं नहीं छेड़दा पिया, किसी दी धी नाल टाइम पास नहीं पिया करदा, एडी जवानी विच भी जेड़ा बंदा बन जाए फिर सबर ही करदा है ना पिया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। नहीं मेरा आखिरी जुमला है, लेकिन ये जुमला बड़ा कीमती है यार। यह जुमला ज़ाया हो गया मेरा पूरा 12:13 हुण की टाइम हो गया, 1:33 तक मैं कुरान पढ़िया है। भरी जवानी में जिस जवान के जिसम वडेरियां दा हया आ जाए ना, फरिश्ते ओदी नौकरी करते हैं। बई सुनते हो पे पैगाम लभदा पे उर्स पाक दा। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि गल ਇੱਥੇ आके खलोती है, मलना ਇੱਥੇ रख दिया जी, अजे सबर कर लिया जी, ए गल ले लिया जी, फिर पीविया जी। अटेंशन प्लीज, तुहाडा फिर आपस विच प्यार ही सबर है। अब वमा युलक्का इल्ला लज़ीना सबरू, और ये दौलत नहीं मिलती मगर साबिरों को। अच्छा, वमा युलक्का इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। लो शाह जी, कैसर शाह जी, अल्लाह की पे फरमांदा है, एवें नसीबां दे शिकवे करते हैं बंदे, नसीब फुट गए, नसीब फुट गए, नसीब फुट गए। वो कहता मेरे बंदियां दी दुआ लेना सीख लो, मैं नसीब भी सोने कर दियांगा। इसे कहते हैं गर्दशे कुए यार करता हूँ, बस यही कारोबार करता हूँ, बंदगी की कुछ खबर नहीं मुझको, तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। शाह जी कित्थे आया सबर? घर आ गया, हर घर आ गया। उंगली फड़ के कुरान पाक दरबार शरीफ तो कढ़ के इन्होंने दे घर लै है। आंदा पिया कि वड्डा भरा जे बोल पवे, छोटा बन के सबर कर, छोटा जे टप पवे ते वड्डा ते है ही होवे जड़ा सबर। जिन्होंने याद है वड्डा वो तो चुप नहीं ना बह सकते, वड्डा तो वही है ना जड़ा सबर करे। जे भैन तुहाडी आईली जिंदगी मियाँ बीवी की जिंदगी, सबर करो, बेटियां ने सबर करो, भरा ने सबर करो। मालिक तू मनवाना की चाहना है? अल्लाह फरमाया मैं समझाना चाहना, तुसां जदों एक दूजे दा प्यार सीख लिया ना, मेरे महबूब हो जाओगे। मेरे बोले नहीं सारे,
ایک واری سارے بولو کدوں او کی ہے صبر تہاڈا ایک دوجے نال پیار تہاڈا بولو ایک واری سارے تہاڈا لے او میرے پتر میرے شہزادے میرے نوجوان میرے دوست میرے ول ویکھو سارے بندے میں ممبر چھڈاں اوے جی تہاڈا آپس وچ پیار ایڈا اتے لے جاندا ہے نہیں جملہ ضائع ہو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے سمجھ او دی یار کسر نہیں چھڈی سمجھان لگیا سبحان اللہ شکریہ شکریہ شاہ جی شکریہ شکریہ تسی ہے جی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھان والوں کسر نہیں چھڈی جی شکریہ شکریہ اچھا بھئی میں آخری جملہ پڑھوں ہاں جی ایک باری پھر تہاڈا صبر کیا ہے تہاڈا شاباش بیٹا مولانا اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے تہاڈا آپس وچ پیار کی ہے کی ہوے گا جنت دیاں وڈیاں کوٹھیاں جنت دی ضمانت اللہ دی مدد اللہ دے محبوب فرشتیاں دی حمایت ٹھیک ہے میرے بعد تسلی نال نعت سنو نعت سی شریف تو بعد سو جاؤ صبح اٹھ کے ناشتہ کرو لنگر کرو کل قوالی ہے تسلی نال عرس ویکھیا جی گھر جا کے سوچیا جی اینیاں آیتاں دسیا ہے کہ اسی آپس وچ پیار کریے تے او دے محبوب بننے ہاں جے سانو آپس دا پیار ایتھے لے کے جاندا ہے پھر محمد دی اولاد دا پیار کتھے کو لے کے جاندا ہے اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے یہ آستانہ آباد و شاد رہے آپ آئیں جی بلا تاخیر اپنے شیڈول کو جاری فرمائیں میرے صبح 2 جمعے ہیں ہلو جی اجازت طلب